مفتاح صاحب سے بھی ان کا تجزیہ پہلے لے لیں. مفتاح صاحب آپ نے 2 دفعہ وزارت خزانہ چلائی. شاہد خاقان عباسی صاحب کے بھی ساتھ آپ نے چلائی. اس وقت آپ کو شاباشیاں ملیں. اس دفعہ شاید چیلنجز بہت بڑے تھے. اور میں ایک وہ جملہ سرتاج عزیز صاحب کا ہے وہ دہراؤں گا یہاں پہ. وہ کہا کرتے تھے کہ جو ایک محب وطن فائنانس منسٹر ہے اس کو پاپولر میئرز کی طرف نہیں جانا چاہیے. اس کو اگر بٹر پلز لینی ہے تو اس کو لینی چاہیے. اس دفعہ مجھے لگتا ہے آپ کے اوپر وہ بوجھ پڑا. ریالٹی کیا ہے اس وقت؟ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ دیکھیے ندیم بھائی، ریالٹی جو ہے وہ بڑی افسوسناک ہے. جو مصطفیٰ بھائی نے بات کی، جو شاہد بھائی نے بات کی، کہ یہ جو ہماری حکمرانی کا نظام ہے یہ فیل ہو چکا ہے. جو ہم اپنے عوام کو کچھ بھی نہیں دے سکے. یہ 25-50 لاکھ لوگ جو پاکستان میں اشرافیہ ہیں وہ تو ٹھیک ہے، ان کی زندگی چلتی ہے، لیکن باقی 24 کروڑ عوام کو تو نہ ہم نے تعلیم دی ہے، نہ صحت دی ہے، اور اب تو ہم اناج بھی نہیں دے سکتے، ان کو کھانا بھی نہیں دے سکتے. تو پہلے ہم کو یہ تسلیم کرنی ہوگی بات کہ اس ملک کی حکمرانی فیل ہو گئی ہے اور ہم کو فنڈامنٹل ریفارمز کی ضرورت ہے. اور ریفارمز کا یہ مطلب نہیں ہوتا جو آپ فیشن میں آ گیا کہ آپ قیمتیں بڑھا دیں. ریفارمز کا مطلب ہوتا ہے کہ فنڈامنٹل وہ چیزیں کرے کہ جس سے قیمتیں کم ہوں، چاہے وہ گیس ہو، چاہے وہ بجلی ہو، چاہے وہ دیگر چیزیں ہوں. جب آپ کو یہ سمجھ میں آ گئی کہ ریفارمز کی ضرورت ہے اور ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ مفاہمت کی بھی ضرورت ہے، تو ایک ایک چیز ہم سارے سیاسی لیڈر سے مان لیتے ہیں. ہم عمران خان صاحب کی یہ بات مان لیتے ہیں کہ کرپشن نہیں ہونی چاہیے حکومت میں. جو بھی سچائی تھی ان کے دور کی اس کو چھوڑ دیں، یہ عثمان بزدار وغیرہ کو، لیکن ہم یہ صرف اتنی بات مان لیتے ہیں. اور یہ بات آئی تھنک درست ہے کہ جو بھی حکمران ہوں وہ کرپٹ نہیں ہونے چاہیے. یہ بات اس میں درست بات ہے، اس میں کوئی بحث نہیں ہے. ہم مسلم لیگ کی بھی ایک بات مان لیتے ہیں کہ جو بھی حکمران ہوں وہ قابل بھی ہونے چاہیے، کمپیٹنٹ بھی ہونے چاہیے. تو پھر آپ یہ دیکھیے کہ اب آپ کے پاس کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو یہ بھی کمپیٹنٹ بھی ہوں اور جو کرپٹ بھی نہ ہوں، اور یہ بات سمجھتے ہوں کہ پاکستان کو ریفارم کی ضرورت ہے. اور اب ہم کو چاہیے کہ ان لوگوں کے کو ذرا سا آگے لے کر آئیں. اور یہ جو اب ہم سیاست کر چکے ہیں جس میں نفرتیں ہو چکی ہیں اور جس کے اندر صرف ہم اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے. آپ سیاسی لیڈران کو دیکھیں، آپ کوئی اخبار کھول کے دیکھ لیں تو اس میں کوئی لوگوں کی بات کوئی نہیں ہوتی کہ عوام کے ساتھ کیا مسئلہ ہے. وہ یہ بولتا ہے کہ اس کو جیل میں بند کر دو، یہ آ جائے گا تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا. سب اپنی اپنی باتیں کرتے ہیں. سیاست ہماری جو ہے وہ اپنے مسائل کا حل ہے، لوگوں کے مسائل کا حل نہیں ہے. اپنے اپنے سیاست. مفتاح صاحب اگر اکانومی کا تجزیہ میں آپ سے لوں، کیا ہم اس وقت ایک وہ کہتے ہیں نا، وہ ایک شبر زیدی صاحب ٹرم بولا کرتے ہیں کہ پاکستان از نو مور اے گوئنگ کنسرن، کیا ہم ایک اقتصادی طور پر ایک وائبل آپشن ہیں اس وقت، یا ہمارے پاس مسائل جو ہیں ہاتھ سے نکل چکے ہیں؟ اس پہ دیکھیے آپ کا گوئنگ کیا تجزیہ کنسرنس ہیں انشاءاللہ اور بالکل رہیں گے. لیکن یہ بات درست ہے کہ پاکستان جس نہج پہ آ گیا ہے، آپ جانتے ہیں کہ اگر یہ شہباز شریف صاحب یہ پیرس میں یہ اکارڈ نہیں کرتے تو ہم ڈیفالٹ کی طرف چلے گئے تھے. ہم 9 مہینے ڈیفالٹ سے کھیلتے رہے، آئی ایم ایف کو آنکھیں دکھاتے رہے، اور اس دوران ہم نے روپے کو اور مزید ویک کر دیا، جس کی وجہ سے آج مہنگائی آ گئی ہے پاکستان کے اندر کہ روپیہ اور ویک ہو گیا اور مہنگائی آ گئی. اب جب مہنگائی آتی ہے تو پھر روپیہ مزید اور ویک ہو جاتا ہے، تو ہم ایک وشس سائیکل میں پڑ گئے ہیں. یہاں پہ حکومت جو ہے وہ اس نے قسم اٹھائی ہے کہ ہم 1 روپیہ خرچہ نہیں بچائیں گے، ہم کہیں سے 1 روپیہ خرچہ کاٹیں گے نہیں. تو وہاں پہ آپ کو تھوڑا سا حکومت کا اخراجات. آپ کے خیال میں اس ڈیزاسٹر کے اندر پی ڈی ایم کی 16 ماہ کی حکومت کا کافی زیادہ رول ہے؟ کیونکہ میرے تو خیال میں ان کا بڑا وزنی رول ہے اس ڈیزاسٹر کو، اس نہج تک پاکستان کو پہنچانے کے لیے، کہ بالکل ہمیں میں تو تباہی یہ نظر آ سمجھتا رہی ہوں کہ اس صدی میں جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں، مشرف صاحب سے لے کر پیپلز پارٹی، پی ٹی ایم، پی ایم ایل این، پی ٹی آئی، کوئی حکومت نے کوئی ایسا مثبت فیصلہ نہیں کیا کہ جس سے ملک کی کوئی مسئلہ حل ہو. آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جو بھی بڑے مسئلے تھے، چاہے وہ سرکولر ڈیٹ ہو، چاہے وہ لا اینڈ آرڈر ہو، چاہے وہ فارن انویسٹمنٹ نہ آنی ہو، چاہے وہ ایکسپورٹ نہ بڑھنا ہو، چاہے وہ امپورٹ نہ کم ہونا ہو، چاہے وہ مہنگائی نہ کم ہونی ہو، چاہے وہ بجٹ ڈیفیسٹس نہ کم ہونے ہوں، چاہے وہ لٹریسی نہ بڑھنی ہو، چاہے وہ پاپولیشن کنٹرول نہ ہونی ہو، کوئی ایک مسئلہ جو ہے کسی حکومت پاکستان نے سالو نہیں کیا ہے. ایک مسئلہ آپ سبسٹینشل مسئلہ نہیں دے سکتے. اگر جی اگر مفتاح صاحب، اگر آپ کو آج آپشن دی جائے کہ پاکستان کو ہم نے سیدھے راستے پہ ڈالنا ہے، تو آپ کیا اقدامات لیتے سر دیکھیں، جب تک کہ آپ کے پاس 3 چیزیں نہیں ہوں گی، کمپیٹنٹ لوگ، ایماندار لوگ نہیں ہوں گے. دونوں چیزیں، کمپیٹنٹ اور ایمانداری، اور جن کو سمجھ ہو، جن کو یہ پتا ہو کہ ملک کے اندر فنڈامنٹل ریفارمز کی ضرورت ہے. اب آپ خالی مرہم لگا کے آگے نہیں بڑھ سکتے، آپ کو فنڈامنٹل ریفارمز کرنے ہوں گے. پی آئی اے کی ایگزامپل لے لیجئے کہ ہر سال 70 ارب، 100 ارب، 80 ارب روپے نقصان کرتی ہے. ہمیں کیا ضرورت ہے کہ پی آئی اے کی ہم نشکاری نہیں کرتے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو میرے بھائی بہن پی آئی اے میں نوکری کرتے ہیں
ان کی نوکری کو ہم کو حکومت کو گارنٹی کرنا چاہیے، لیکن ہم کو اس کو پرائیویٹائز کرنا چاہیے نا، تاکہ 100 ارب روپیہ ہمارا وہاں سے بچ سکے۔ ہم 100 ارب روپیہ ریلوے پہ نقصان کر دیتے ہیں، ہم کیوں کر رہے ہیں؟ اگر یہ 500-600 ارب روپیہ نقصان نہ ہو رہا ہو ڈسٹریبیوشن کمپنیز کا، تو آج بجلی کا بلوں کا یہ حال نہیں ہوتا۔ اگر آج ہم 1950 کے جنریشن کے فیکٹریوں سے جنریشن نہیں کر رہے ہوتے بجلی، تو آج یہ شاید حال نہیں ہوتا۔ اگر اپنے پیسے لوگوں کے لگے ہوتے تو ایس ایس جی سی کے اندر 20% جو ہے وہ گیس ضائع نہیں ہوتی۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ ملک کے اندر کتنے پیسے ضائع کر رہے ہیں، آپ اربوں کھربوں روپے ضائع کر رہے ہیں، اور پھر آپ روتے ہیں کہ پیسے نہیں ہیں۔ تو بھائی وہ ضائع کرنا تو بند کر دو۔ آپ تب تک یہ پتیلے کے سوراخ کو بند نہیں کریں گے، آپ جتنا اس میں پانی ڈالیں وہ نہیں بھر سکے گا۔ اور اس وقت آپ کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ کے پاس جو پہلے آپ دنیا سے قرض لے کے آ جاتے تھے یا یہاں سے قرض لے لیتے تھے اور لوگوں کو ریلیف دیتے تھے، وہ ختم ہو گئی یہ گنجائش۔ اب آپ کے پاس غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ اسی لیے ہم نے یہ ریفارمز کی بات کی ہے، ہم نے ری امیجننگ پاکستان کی بات کی ہے، اور ہم نے یہ بات کی کہ دیکھو آپس میں بیٹھ کے بات